إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ہر قسم کی حمد و ثنا، کبریائی، بزرگی، تکبیر، تسبیح، تحمید، تحلیل، تکبیر اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو اکیلا، بے نظیر، بے مثل اور بے مثال ہے۔ انگن درود و سلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جو رہبر آدم، مرشد آدم، امام آدم، کائنات کے سب سے بڑے ہادی،
یہ ایک تلخ حقیقت ہے کہ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں اعلان ہو جائے گا ماضی قریب میں کہ فلاں شخص مر گیا ہے، جنازے کے لیے ثواب دارین حاصل کریں۔ اس میں میرا بھی اعلان ہو جائے گا، آپ کا بھی اعلان ہوگا۔ دنیا میں کوئی شہر، کوئی بستی، کوئی ملک ایسا نہیں جہاں ایک خاموش شہر آباد نہ ہو۔ ہمارا تعلق کسی مسلک، کسی فرقے اور کسی جماعت سے کیوں نہ ہو، لیکن یہ حقیقت ہے کہ موت کا پیالہ ہر ذی روح نے پینا۔ جب ہم یہ مانتے ہیں کہ سدا ہم نے اس دنیا میں نہیں رہنا، نہ کوئی رہا ہے نہ کوئی رہے گا، جب امام کائنات نہ رہے تو دنیا میں کون رہے گا؟ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ۔ ہر شے نے فنا ہو جانا ہے، باقی نام اس اللہ کا جو پہلے بھی تھا اور بعد میں بھی ہوگا۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ جب کچھ نہ تھا تو تھا، اور جب کچھ نہ ہوگا تب بھی تو ہوگا۔ اہل اسلام جب اس مسئلے پر ہمارا اتفاق ہے کہ مر کر جانا ہی جانا ہے، دریا میں ڈوب کر مر جاؤں، درندے مجھے چبا ڈالیں، یا تبھی موت بستر پر مر جاؤں، یا کسی جہاد کے مشن پر جا کر شہید ہو جاؤں، جانا ضرور ہے۔ وہ قادر مطلق ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ اگر دریا میں ڈوب کر مر گیا ہوں اور مچھلیوں کی غذا بن گیا ہوں تو رب کے پاس حاضری نہ ہوگی۔ میرے پاک پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، ہر شخص اللہ کے سامنے کھڑا ہوگا اور اپنے قدم نہ ہلا سکے گا جب تک سوالوں کا جواب نہ دے گا۔ چھوڑیے تعصب کی اینک، آپ کس فرقے سے ہیں، کس جماعت سے ہیں، کس گروہ سے ہیں، کس پارٹی سے ہیں، سیاسی لنک کہاں ہے اور مذہبی لنک کہاں ہے، یہ دیکھیے جب اوپر جانا ہے اور رب نے پوچھنا ہے، اس سوالوں کا جواب میں تیار کر چکا ہوں۔ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ۔ اہل ایمان، کوئی امیر ہو، کوئی غریب ہو، کوئی امام ہو، کوئی مقتدی ہو، کوئی عالم ہو، کوئی عامی ہو، قبر کا ٹکڑا اتنا ہی ملتا ہے قبرستان میں جتنا کسی ایک ریڑھی چلانے والے کو ملتا ہے۔ نماز کے لیے بھی اتنی ہی قبر ہوگی جتنی میرے لیے اور آپ کے لیے۔ فیصلہ یہ کرنا کہ رب کے پاس حاضری ہوگی، وہاں نجات کیسے ہوگی۔ بس گھر دو ہی ہیں، تیسرا گھر نہیں۔ یہاں دوستوں کے گھر ہیں، سسرالی ہیں، ننیالی ہیں، ددیالی ہیں، کرائے کا مکان ہے، اکیلا رہ لوں گا، کسی اور شہر میں چلا جاؤں گا، وہاں تو پارٹیاں بھی دو، گھر بھی دو، ایک کا نام فریق فی الجنہ اور ایک کا نام فریق فی السعیر، ایک کا نام اولئک حزب اللہ، دوسرے کا نام اولئک حزب الشیطان۔ دو ہی گھر ہیں، یا جنت ہے یا دوزخ، اور دوزخ کوئی پھولوں کی مالا نہیں،
گھر کے اندر امی، بہن، بیٹی، بیوی روٹیاں پکاتی ہے اور کئی مرتبہ ایک روٹی اس کے اندر گیس بھر جاتی ہے، روٹی پھول جاتی ہے، کبھی اس میں انگلی مار کر دیکھا ہے کہ اس گرمی کو میری انگلی برداشت کر سکے گی؟ ماں بھی کہتی ہے بیٹا ہاتھ نہ لگانا، کھانا بہت گرم ہے، زبان جل جائے گی۔ یہ آگ اور یہ گرمی اس جہنم کی گرمی کے مقابلے میں تو کچھ بھی نہیں۔ اس جہنم کے اندر ہندوستان کے ہندو، روس کا رشین، جرمنی کا جرمن، ڈچ کا رہنے والا انسان نہیں، وہاں تو فیصلہ ہی ایک ہی ذات پر ہوگا۔ جس کا رب پر ایمان ہوگا وہ جنت کی طرف جائے گا، اور جس کا رب پر ایمان نہ ہوگا وہ دوزخ کا ہی۔ کبھی سوچا؟ وقودها الناس والحجارہ، اس جہنم کا ایندھن قودها الناس، انسان ہوں گے، پتھر ہوں گے۔ ہم سے تو وہ پتھر ہی بہتر ہیں جو اللہ کے خوف سے پھٹ جاتے ہیں، رونے لگ جاتے ہیں، کہیں میں جہنم کا ایندھن نہ بن جاؤں۔ کبھی سوچا ہے رب نے جو کہا ہے اس جہنم کا ایندھن انسان ہوں گے، کہیں اس انسانوں کی جماعت کے اندر میرا نام تو نہیں لکھا ہوا؟ اہل اسلام وہ جہنم، وجیء یومئذ بجہنم، جب جہنم کو لایا جائے گا کتنی سخت ہے، کتنی سخت ہے۔ سچے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا اس جہنم کو قابو کرنے کے لیے اللہ کی طرف سے 70,000 لگامیں پڑی ہوئی ہیں۔ 70,000 لگامیں، جانور بدک جائے اس کی ایک ہی لگام ہے، اونٹ بدک جائے اس کی ایک ہی نکیل ہے۔ جہنم ہے جس کی 70,000 لگامیں ہیں، اور ایک لگام کو پکڑنے کے لیے محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 70,000 فرشتوں کی جماعت میں۔ ایک لگام کو قابو کرنے کے لیے 70,000 فرشتوں کی جماعت ہے جس نے اس جہنم کو کھینچ کر رکھا ہوا ہے۔ جب جہنم کو لایا جائے گا اور وہ غصے سے جھرجھری لے گی تو ابراہیم خلیل اللہ سمیت گھٹنوں کے بل گر کر کہیں گے سلم نفسی، اللہ مجھے بچا لے۔ میرا کیا حال ہوگا، میری کیا کیفیت ہوگی؟ میں نے کبھی سوچا ہے بچپنا جوانی میں اور جوانی بڑھاپے میں اور بڑھاپا قبر کے اندر کبھی فکر ہی نہ کی کہ اس بادشاہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، شہنشاہ نے پوچھنا ہے، جس کے سامنے کوئی دم نہیں مار سکتا، جو بڑا سخت پکڑنے والا ہے، بڑا انتقام لینے والا ہے، اس کی پکڑ بڑی سخت۔ کبھی خیال کیا ہے جہاں حالت یہ ہوگی کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، یوم لا ينفع مال ولا بنون، نہ مال آئے گا نہ اولاد کام آئے گی، جہاں کیفیت یہ ہوگی ولا تزر وازرۃ وزر اخری، کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، جہاں حالات یہ ہوں گے یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ، جہاں یہ کیفیت ہوگی باپ بیٹے سے، بھائی بھائی سے، اولاد سے، خاوند سے، بیوی سے، ہر کوئی بھاگ رہا ہوگا، ایک نیکی کا سوال ہوگا اور کوئی دینے کے لیے تیار نہ ہوگا۔ اس دن کو کبھی یاد کیا ہے؟ یہ کوئی قصے اور کہانیاں تو نہیں، یہ تو رب کا کلام ہے۔ وہ دن آنے والا ہے اذا السماء انشقت، اذا الشمس کورت، وہ دن آنے والا ہے اذا السماء انفطرت، یہ آسمان کتنی اس کی موٹائی اور مضبوطی ہے، یہ پھٹ جائے گا۔
وہ دن آنے والا ہے کلا اذا دکت الارض دکن دکا وجاء ربک والملک صفا صفا، کہ زمین کو کوٹ کر رکھ دیا جائے گا اور رب کے فرشتے صف باندھ کر کھڑے ہوں گے، اور کسی کو جرت نہ ہوگی کہ رب کے سامنے اس کی اجازت کے بغیر کوئی کلام کر سکے۔ ہماری کیا حالت ہوگی؟ میں دنیا جہان کے گناہوں کا انبار اپنے سروں پر لادے ہوئے، دوستیاں نبھاتے ہوئے، برادری کا خیال رکھتے ہوئے، علاقے کے اندر چودھری بنتے ہوئے میں دنیا سے جا رہا ہوں، اتنے گناہوں کا انبار، معلوم نہیں ہے اتنے گناہ۔ ہمارے بابا آدم علیہ السلام سے تو ایک ہی بار اس درخت کے قریب جانے کی وجہ سے اتنا روئے تھے کہ چہرے پر نالیاں بن گئی تھی اور کہہ رہے تھے ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ہمارے تو گناہوں کے انبار ہی اتنے ہیں۔ ان انباروں کے ساتھ جب رب کی عدالت میں کھڑے ہوں گے تو کیا ہوگا؟ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں رب پوچھتا جائے گا، اور جس گناہ کے بارے میں رب نے یہ پوچھا او میرے بندے یہ گناہ کیوں کیا ہے، جسے ہم مناقشہ کہتے ہیں، اب کیوں کا جواب صرف یہ ہوگا کہ رب کے فرشتے اٹھا کر جہنم کا ایندھن بنا دیں گے۔ جہنم کوئی پھولوں کی مالا نہیں ہے، کوئی نرم اور گرم بستر نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جہنم میں جہنمیوں کو اس طرح ڈال دیا جائے گا جیسے دیوار کے اندر تم کیل کو داخل کرتے، نیچے بھی آگ، اوپر بھی آگ، دائیں بھی آگ اور بائیں بھی آگ۔ 1000 سال تک جہنمی پکارتے رہیں گے۔ 1000 سال کے بعد رب کہے گا مجھ سے کلام نہ کرو، تم نے یہیں رہنا۔ اس جہنم سے نجات کیسے ممکن ہے؟ یہ پیغام مصطفیٰ۔ نجات کیسے ممکن ہے؟ یہ پریشانی، یہ فکر کہ کالے بال سفید ہو گئے ہیں، نجات کیسے ہوگی؟ دن رات فکر مند رہتا ہے، پریشان رہتا ہے، علماء سے پوچھتا رہتا ہے نجات کیسے ہوگی، جہنم سے کیسے بچوں گا؟ جس کا کھولتا ہوا پانی رب کے فرشتے چہرے کے قریب لائیں گے، پینا تو بڑی دور کی بات، قریب آتے ہی چہرے کی ساری چمڑی ادھڑ کر اس پیالے میں گر جائے گی۔ اس جہنم کے بارے میں کبھی سوچا ہے؟ یہاں جون جولائی کی گرمی آتی ہے تو اے سی لگا لیتے ہو، غریب آدمی کولر لگا لیتا ہے، ہاتھ کا پنکھا لگا لیتا ہے، سائے کو تلاش کر لیتا ہے۔ جب سورج سر کے اوپر ہوگا وہاں کا بندوبست کیا ہے؟ مجھے بھی فکر کرنی چاہیے اور آپ کو بھی فکر کرنی چاہیے۔ اللہ ہم سب کو جہنم سے آزادی نصیب فرما۔ یہ فکر لے کر دنیا میں پھریے، تلاش کیجئے اس جہنم سے آزادی کیسے ملے گی۔ ایک ہی طریقہ ہے، جنت میں داخلہ کیسے ملے گا؟ جنت کی نعمتیں، اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما۔ جنت کی نعمتیں وہ کیسے میسر آئیں گی؟ جنت نہ کسی آنکھ نے دیکھی، نہ خیال میں گزری۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا کا ستایا ہوا انسان جسے کبھی گرمی کے لیے پنکھا نصیب نہ ہوا، سونے کے لیے چارپائی نصیب نہ ہوئی، کھانے کے لیے پیٹ بھر کر کھانا نصیب نہ ہوا، لیکن وہ نجات کی فکر کرتا ہوا رب کے پاس پہنچا۔ رب نے جنت کا ایک چکر لگوا کر پوچھا دنیا میں 100 سال تو رہا، کتنی تکلیفیں دیکھی؟ وہ جنت کی نعمتیں دیکھ کر کہے گا اللہ دنیا میں کبھی تکلیف میرے پاس سے بھی نہیں گزری۔ اور دنیا کے اندر نعمتوں میں پلا ہوا انسان جس نے کبھی دنیا میں تکلیف نہ دیکھی، بولتا بعد میں تھا، نعمتیں پہلے حاضر بابا کر دیا کرتا تھا،
پرائم منسٹر تھا، پی ایم تھا، جو چاہتا تھا کھاتا تھا، جو چاہتا تھا کرتا تھا، جہاں چاہتا تھا مخمل پر سو جایا کرتا تھا، لیکن اسے نجات کی فکر نہیں تھی۔ جہنم کا ایک غوطہ دے کر رب پوچھے گا دنیا میں کتنی نعمتیں دیکھی، وہ کہے گا اللہ دیکھنا تو بڑی دور کی بات، نعمت کبھی میرے پاس سے بھی نہیں گزری۔ اس جنت کے متلاشی بنیے جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالشت کی جگہ جہاں انسان کے 2 قدم بھی برابر رکھنے کے لیے مشکل اسے پیش آتی ہے، فرمایا خیر من الدنیا وما فیہا، دنیا میں جو کچھ ہے، جو نعمتیں ہیں، جو عشائشیں ہیں، سب سے بہتر جنت کی ایک بالش اس دنیا کی سب نعمتوں سے اعلیٰ۔ اس جنت کے اندر متکئین فیہا علی الارائک، پلنگوں پر آپ مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، ٹیک لگائے ہوئے ہیں، سامنے آپ کو دنیا کی طرح پھل نظر آ رہے ہیں، آپ ابھی خیال کرتے ہیں کہ یہ پھل میں نے دنیا میں کھایا تھا، بڑا لذیذ تھا، پیسے کم ہوتے تھے، غریب تھا، ایک دفعہ ہی موسم میں ملتا تھا، ابھی ارادہ ہی کر رہا ہے، اٹھنے کی ضرورت نہیں، توڑنے کی ضرورت نہیں، رب اتنا مہربان ہو گیا ہے، وہ درخت کی ٹہنی چل کر آپ کے منہ کے قریب آ جائے گی۔ اس جنت کی کبھی فکر کی ہے؟ سامنے دیکھتے تھے کہ غریب تو بیچارہ دال ہی کھاتا رہا، جو آج دال بھی میسر نہیں غریب کو آ رہی ہے، امیر لوگ تو بٹیرے اور تیتر اور فلاں اور مرغابیاں یہ کھایا کرتے تھے۔ جنت میں نعمتیں، یہ پرندے اڑتے ہوئے جا رہے ہیں، ابھی خیال ہی کرتا ہے کہ وہ پرندہ واپس آ کر بھنا بنایا سامنے جہاں سے چاہتا ہے لیگ پیس کھانا ہے یا کوئی اور چیز کھانا ہے، اللہ اس کے بنے ہوئے اس کی تشتری میں رکھوا دیتا ہے۔ اس جنت کے بارے میں کبھی فکر کی ہے کہ داخلہ کیسے ملے گا؟ ہمیں فکر ہوتی ہے بچے کو دار ارقم میں داخل کرنا ہے، الائڈ سکول میں داخل کرنا ہے، کسی بڑے یونیورسٹی میں داخل کرنا ہے، کیسے داخلہ ملے گا، کس کرنل کو کہوں، جرنل کو کہوں، ماسٹر کو کہوں، کونسلر کو کہوں، ناظم کو کہوں، MNA کو کہوں، اور جس دن داخلہ مل جاتا ہے تو گھر حشاش بشاش مٹھائی کا ڈبہ لے کر آتا ہے، آج بچے کو داخلہ مل گیا ہے۔ کبھی سوچا ہے اس بچے کو جنت کا داخلہ بھی ملے گا کہ نہیں؟ 2 ہی گھر، فریق فی الجنہ و فریق فی السعیر۔ اس جنت کی نعمتیں جس کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا امیر تو لائن میں لگا ہوا ہوگا اور غریب بیچارہ ریہڑی بان جس کو شام کو بھی 10 روپے پرافٹ ہوا نہ ہوا، تھکا ہوا گھر آیا، کوئی دنیا کی نعمتیں نہیں ہیں، اللہ اس غریب کو جنت میں امیروں سے 500 سال پہلے داخل کر دے۔ ہم امیروں کو دیکھتے ہیں، گاڑیوں کو دیکھتے ہیں، نعمتوں کو دیکھتے ہیں، لیکن یہ فکر تو نہیں جنت کس کو ملے گی اور کیسے ملے گی، دوزخ سے آزادی کیسے ملے گی۔ آئیے گھر میں نے 2 بتلائے ہیں، قرآن مقدس دلیل ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا۔ ایک یہ پارٹی ہے، وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، ایک یہ پارٹی ہے، یہ متقین کی پارٹی ہے، یہ اللہ کے نافرمان لوگوں کی پارٹی ہے۔ اب متقین تو آپ بھی ہیں، میں بھی ہوں، وہ بھی ہے اور وہ بھی ہے، وہ بھی ڈرتا ہے، سود نہیں کھاتا، جھوٹ نہیں بولتا، گناہ نہیں کرتا، سمجھتا سب لوگ اسے متقی ہیں۔ آئیے اللہ سے پوچھتے ہیں متقی کون ہوتا ہے، قرآن سے سوال کرتے ہیں اللہ سے ڈرنے والا کون ہوتا ہے، جنت کسے ملے گی، دوزخ سے کون باہر نکلے گا، جنت میں کون داخل ہوگا، دوزخ سے نجات کس کو ملے گی، یہ طریقہ کہاں سے ملے گا۔ یہ اشتہار پڑھ لیجئے، پیغام مصطفیٰ
مصطفیٰ ہے مکہ کے اندر کھڑے ہیں، اپنی برادری کو، رشتہ داروں کو، اپنے چودھریوں کو، اپنے خاندان کو، اپنے بڑوں کو، اپنے قبیلے کے لوگوں کو، سب کو آواز دے کر کہہ رہے ہیں آ جاؤ ادھر، میں تم سے ایک بڑی اہم بات کرنے لگا ہوں۔ لوگ آ گئے، چودھری آ گئے، برادری آ گئی، جو نہ آ سکا اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا، جاؤ آج مکہ کے اندر ایک صادق اور امین شخص جس نے کبھی زندگی میں جھوٹ نہ بولا، فقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، 40 سال اس نے ہم میں گزارے، اس شخص نے کھڑا ہو کر مکہ کے واسیوں کو جنت میں داخلے کا اور دوزخ سے نکلنے کا راستہ بتلایا۔ کہا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، تم کلمہ توحید پڑھ لو، اقرار کر لو اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں ہے، تفلحوا، دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ اس کلمے کی لاج رکھیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے ہیں، سامنے عثمان رضی اللہ تعالی عنہ تشریف فرما ہے، یہ انہیں السلام علیکم کہتے ہیں، جواب نہیں ملتا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت اور خلافت میں جا کر کہتے ہیں میں نے عثمان غنی کو سلام کیا، اس نے سلام کا جواب نہ دیا۔ ہم بھی سلام کرتے ہیں اور جواب نہ ملے کہتے ہیں ہن پتر میں بھی تینوں سلام کیتا، وہ بھی مسلمان تھے، ہم بھی مسلمان۔ اس بھائی جان کی آنکھیں کھلوا دو، مجھے لگتا ہے یہ سو رہے ہیں۔ آپ جی، مجھے لگتا ہے آپ سو رہے ہیں، ہاتھ چھوڑ کر بیٹھ جائیے، بڑے دور سے آئے ہوں گے، سردی برداشت کی ہوگی، بائک پر آئے ہوں گے یا گاڑی پر، کچھ سن لیجئے، شاید میری بھی سنور جائے، آپ کی بھی بن جائے۔ کہا سلام کیا ہے، سلام کا جواب نہ ملا۔ ہم ایک دفعہ سلام کرتے ہیں، جواب نہیں ملتا، پھر ساری زندگی اسے کہتے رہتے ہیں تو نے نہیں دیا تھا، میں تجھ سے کوئی کم ہوں؟ جا کے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا، آپ نے عثمان غنی کو بلا لیا رضی اللہ تعالی عنہ، کہا کہ عمر نے سلام کیا ہے، تم نے جواب کیوں نہ دیا؟ ابھی ایک نوجوان حدیث پڑھ رہا تھا، مسلمان کے مسلمان پر 6 یا 5 حق، پہلا حق سلام کا جواب دینا، جواب کیوں نہ دیا؟ کہا میں نے تو سنا ہی نہیں، آئے میں نے تو سنا ہی نہیں، قربان جاؤں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بصارت پر، بصیرت پر کہا نہ تو جھوٹ بولتا ہے نہ عمر جھوٹ بولتا ہے، عمر نے بھی سلام کیا ہے، تو بھی سچ کہتا ہے، میں نے سنا ہی نہیں، مجھے یہ بتا عثمان تو پریشان کیوں ہے، کس وجہ سے تو نے اس کا سلام نہیں سنا؟ کہا پریشان اس لیے ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، اور میں پوچھ ہی نہ سکا کہ نجات کیسے ہوگی۔ جس عثمان کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، جس کے بارے میں اللہ کے پیغمبر نے کہا تھا جب ہیرے اور لال اور اشرفیہ لا کر پیغمبر کے دامن میں ڈالے تو کہہ دیا تھا عثمان میرے رب نے وعدہ کر لیا ہے اگر آج کے بعد تو کوئی نیکی نہ بھی کرے رب نے جنت تیرے لیے بنا دی۔ وہ اس فکر کے اندر ہے نجات کیسے ہوگی، نجات کیسے ہوگی، وہ اس فکر کے اندر کہا میں پریشان بیٹھا ہوں، پوچھ نہ سکا، زندگی گزر گئی، اللہ کے پیغمبر 63 سال کی عمر پا کر دنیا سے چلے گئے، میں پوچھ ہی نہ سکا نجات کیسے ہوگی۔ آپ نے فرمایا عثمان میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا تھا نجات کیسے ہوگی، بس یہی پیغام مصطفیٰ، میں نے پوچھا تھا نجات کیسے ہوگی۔ کہا کیا کہا تھا اللہ کے پیغمبر نے؟ کہا اس پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا تھا نجات اس کلمے پر ہوگی جو کلمہ میں نے اپنے چچا ابو طالب کے سامنے رکھ دیا تھا، اس نے پڑھنے سے انکار کر دیا تھا،
من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ. جو شخص یہ کہہ دے لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کائنات میں کوئی الہ نہیں، کوئی مشکل کشا نہیں، کوئی حاجت روا نہیں، کوئی اولاد دینے والا نہیں، کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں، کوئی کشتی کو کنارے پر لگانے والا نہیں، کوئی عزت کا مالک نہیں، کوئی ذلت کا مالک نہیں، کوئی موت کا مالک نہیں، کوئی حیات کا مالک نہیں، کوئی نفع کا مالک نہیں، کوئی نقصان کا مالک نہیں، کوئی رنج بخش نہیں، کوئی گنج بخش نہیں، کوئی اولاد بخش نہیں، کوئی رنج پال نہیں، کوئی غریب نواز نہیں، کوئی بندہ نواز نہیں. لا الہ الا اللہ. من مات وہو یعلم، جو مر جائے اور اسے علم ہو خبر ہو، جانتا ہو کہ لا الہ الا اللہ کا معنی یہ ہے، اب نظر نیاز رکوع سجدہ قیام عبادت صرف ایک ذات کی ہوگی، وہ زمین کے اندر ہے، اس کی نہیں، اس کی ہوگی جو عرش پر مستوی ہے. یہ نجات کا کلمہ، یہ میں پڑھ لوں، یہ آپ پڑھ لیں، پڑوسی پڑھ لیں، بھائی پڑھ لے، چودھری پڑھ لے، سید پڑھ لے، خان پڑھ لے. من شاہد لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ وان محمدا عبدہ ورسولہ وان عیسیٰ عبد اللہ ورسولہ وکلمتہ القاها الی مریم وروح من والجنۃ حق والنار حق ادخلہ اللہ الجنۃ علی ما کان من العمل. رواہ البخاری. من عموم کا ہے، علماء جانتے ہیں، نوجوان فاضل موجود ہے کہ من عموم کا ہے، جو گواہ ہی دے دے کہ کائنات کے اندر عبادت کے لائق، سجدے کے لائق، رکوع کے لائق، قیام کے لائق، طواف قیام کے لائق، نظر کے لائق، نیاز کے لائق صرف ایک ہستی ہے، ایک ہستی ہے، وہ زمین کے نیچے نہیں عرش پر ہوا کرتا. یہ نجات کا کلمہ ہے. آج امت کی اکثریت اس کلمے سے نابلد ہے. کلمہ تو سب بھی پڑھتے ہیں، بلکہ نماز کے بعد مساجد کے اندر زوردار طریقے سے کلمے کا ورد کیا جاتا ہے، الا اللہ کی ضربیں لگتی ہے، ناک سے شو شو کر کر الا اللہ کی آوازیں نکالی جاتی ہے. لیکن اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، امت کی اکثریت آج اس کلمے کو نہیں جانتی. اگر جانتی ہوتی تو زندہ کو چھوڑ کر کبھی مردے کو سلام. کوئی لڑائی نہیں، کوئی فساد نہیں، کوئی ناراضگی نہیں، کسی کو تکلیف دینے کے لیے نہیں آیا، کسی کو ٹیز کرنا نہیں چاہتا. وہ داعی ہی کیا، وہ دعوت دینے والا ہی کیا، وہ عالم ہی کیا. میں تو شریعت کا ایک اتنا سا طالب علم ہو جس کے دل میں اپنے بھائی کے لیے درد نہ ہو. بھائی میرا، چچا میرا، ماموں میرا، برادری میری، پڑوسی میرا، پیالیاں میری کٹھی ہے، زمینیں اکٹھی، حصے دار اکٹھا. اللہ کھاتا تیرا ہے، پیتا تیرا ہے، رہتا تیری زمین پر ہے، تیرے آسمان کے نیچے. جب تو زندہ کو چھوڑ کر یہ کسی مردے سے جا کر سوال کرتا ہے، اللہ مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے. میں ہاتھ اٹھا کر بھی کہتا ہوں، اسے بھی سمجھاتا ہوں، لا الہ. یہ کلمہ نجات ہے. ناراضگی کس بات کی ہے؟ صحابہ نے یہ کلمہ پڑھا، لات کو چھوڑا، منات کو چھوڑا، عزا کو چھوڑا، حبل کو چھوڑا، ود کو چھوڑا، سوا کو چھوڑا، یغوث کو چھوڑا، یعوق کو چھوڑا، نصر کو چھوڑا. سارے پجتن پاک دنیا کے چھوڑ کر ایک رب پر ایمان لے کر آئے اور کہہ دیا عمر نے رضی اللہ تعالی رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا. ایک روایت میں وفی روایت وبمحمد رسولا، میں اللہ کے رب ہونے پر راضی کہ وہی دیتا ہے، وہی کھلاتا ہے، وہی سلاتا ہے، وہی پلاتا ہے، اسی کے ہاتھ میں سب کچھ ہے. رضیت باللہ ربا. جب تو اس حی و قیوم کو چھوڑ کر اس کے در پر جاتا ہے جو بیچارہ لا یخلقون شیئا وہم یخلقون، ایک ذرے کو بھی پیدا کرنے کے قابل نہیں ہے، اسے خود رب نے پیدا کیا تھا. جب مخلوق ہو کر تو مخلوق سے باندھتا ہے تو رب بڑا ناراض ہوتا. آپ زمیندار ہیں، گاؤں ہے، چھینا اوتاڑ غالباً نام ہے اس گاؤں کا، یہی نام ہے شیخ. چھینا اوتاڑ تلاش کرتے 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 کبھی تو آئے گا چھینا اوتاڑ. بیمار تھا، بخار تھا، چل پڑے پہلے. یہ قاری اکرم کی لگتا ہے کوئی کرامت ہی ہے جو میں یہاں پر پہنچ گیا ہوں اتنی تکلیف کے باعث.
پہنچے راستے میں رائے بڈ میں دوائی لی میڈیکل سٹور سے، رب نے کچھ حالت بہتر کر دی، یہاں پر پہنچ گیا ہوں، چھینا اتار کے باسیو ایمانداری سے بتاؤ، آپ زمیندار لوگ ہیں، تجارت کرتے ہیں، راستے میں میں نے بھانے بھی دیکھے، بھینسیں بھی دیکھی، آپ یہ زمیندارہ کرتے ہیں، بکریاں بھی دیکھی، کبھی کسی جانور کو جانور سے مانگتے دیکھا؟ ایک جانور کو کھلاؤ پلاؤ، اسے موٹا کر دو، صحت مند کر دو، دوسری بھینس گائے بیل بکری کو اسے بھوکا رکھو پیاسا رکھو، پھر اسے چھوڑ دو، کبھی وہ آ کر اس کے قدموں میں بیٹھ کر کہے کہ مجھے بھی دے دے؟ تو اشرف المخلوقات ہے، انسان ہے، سارے مخلوقات میں سب سے افضل رب نے بنایا ہے۔ جب جانور جانور سے نہیں مانگتا، بیل بیل سے نہیں، گائے گائے سے نہیں، بھینس بھینس سے نہیں، بکری بکری سے نہیں، تو پیاسا رکھ بھوکا رکھ، وہ تیرے پاس ہی آتی ہے، تو اس کا مالک ہے، تو اسے پکڑتا ہے، نہلاتا ہے، پلاتا ہے، کھلاتا ہے، اور تو انسان ہو کر اس زندہ کو چھوڑ کر کسی مرے ہوئے سے مانگتا ہے؟ ٹھنڈے دل سے اس سید زادے کی بات کو، اور یاد آیا سید زادے سے ایک نوجوان قصور کے علاقے سے آیا، کہا شاہ صاحب میں اہل حدیث ہوا تو لوگ مجھے طعنہ دیتے تھے، اہل حدیثوں میں سید نہیں ہے، جب میں نے آپ کا نام سنا، نقوی کو سنا، محمدی کو سنا، سید سید سید، وہابیوں میں بھی سید، میں اسپیشل آپ سے ملنے آیا ہوں، اللہ اس کو برکتیں عطا فرما، استقامت عطا فرما، میں سید بھی ہوں، آل رسول بھی ہوں، آل علی بھی ہوں، اور اصلی سید ہوں، 2 نمبر نہیں ہوں، زیدی ہوں، زیدی تو سنی بھی نہیں ہوتے، وہابی کہاں سے ہو گیا ہے؟ اللہ الصمد، وہ بڑا بے نیاد ہے، وہاں سے نکال کر اگر اہل حدیث بنا دے تو اس بادشاہ کیا کرنا؟ اہل اسلام یہ کلمے کی دعوت دیتا پھرتا ہوں۔ اب کوئی شخص ناراض ہو، پریشان ہو، کہے بزرگوں کو نہیں مانتا، پیروں کو نہیں مانتا، فقیروں کو نہیں مانتا، ایمانداری سے بتائیں میں نے کسی بزرگ کی توہین کی ہے؟ میں اسے مسلمان ہی نہیں مانتا جو کسی بزرگ کی توہین کرے۔ میں بزرگ کو بزرگ مانتا ہوں، ولی کو ولی مانتا ہوں، درویش کو درویش مانتا ہوں، فقیر کو فقیر مانتا ہوں، انسان کو انسان مانتا ہوں، یہ فقیر ہے، یہ پیر ہے، یہ درویش ہے، یہ پیر ہے، یہ مرید ہے، یہ فلاح ہے، یہ فلاح ہے، لیکن ان کو میں الہ نہیں مانتا۔ فرق صرف یہ مانتے آپ بھی ہیں، آپ ان سے مانگتے ہیں، میں انسان ہو کر انسان سے نہیں مانگتا۔ مجھے تو میرے رب نے پیدا کیا، وہ مجھے کھلاتا ہے، پلاتا ہے، سلاتا ہے، جو مجھے کھلا رہا ہے میں اس سے کیوں نہ مانگوں؟ وہ بادشاہ، وہ شہنشاہ، وہ قادر مطلق علی کل شیء قدیر، وہ ابھی دنیا میں نہیں، ہم آئے تھے کہ ہماری ماں کی چھاتی میں اس نے ہمارے رزق کا بندوبست کر دیا تھا، اس سے پہلے چلے جاؤ، ماں کے پیٹ کے اندر تھے، وہاں رزق بابا دیتا تھا یا رب دیتا تھا؟ کچھ سوچ تو صحیح، تو کہہ مجھے قرآن نہیں آتا میں مانتا ہوں، تجھے عربی نہیں آتی میں مانتا ہوں، تو حدیث عربی کی نہیں پڑھ سکتا، تو اردو نہیں پڑھ سکتا، تو جاہل ہے، تو بالکل ان پڑھ ہے، وہ کہتا کیسے سمجھوں؟ تو زمیندار ہے، چل باہر نکل کر چل، گندم کے موسم میں کبھی تم دھان لگا لیتے ہو، کپاس لگا لیتے ہو، موسم کسی اور فصل کا لگا کچھ اور دیتے ہو، کوئی کہے بھئی تو آلو لگا لے، فلاں لگا، وہ کہتا ہے بڑا بے وقوف آدمی ہے، موسم ہی نہیں ہے، گرمی پڑے گی تو سردی میں گندم کا کیا کام، گرمی پڑے گی تو گندم پکے گی، تو مجھے یہ کہتا ہے، تجھے اس بات کی سمجھ ہے، بازار میں جاتا ہے، سبزیاں دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے یہ باسی ہے، یہ تازی ہے، تجھے کپڑے کی سمجھ ہے، دکان پر جا کر کپڑے کو چیک کر لیتا ہے، اچھا ہے برا ہے، تجھے ان ساری چیزوں کی سمجھ ہے، بکری خریدتے ہوئے دیکھ لیتا ہے، بھینس کا دودھ والی جگہ اسے پتہ نہیں پنجابی میں کیا کہتے ہیں، وانا، اس کو دیکھ کر اندازہ لگا لیتا ہے، اس کے سینگوں سے فیصلہ کر لیتا ہے کہ یہ دودھ دینے والی ہے، نسلی ہے، کہتا ہے بھینس نہیں، کہتا ہے جھوٹی قلے سے بندھی بھی لینی ہے، آوارہ نہیں لینی۔ تجھے اس ساری چیز کی سمجھ ہے، صرف یہ سمجھ نہیں کہ رب کون ہے۔
جہاں دیکھتا ہے ڈھیری پر سلام کر دیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے جس درخت پر جھنڈا لگا دیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے قطر باندھ دیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے نانگے شاہ سے تعویذ لے لیتا ہے، جہاں دیکھتا ہے جس کے کپڑے جسم پر نہیں اس کے قدموں میں جا کر ولایت لینے کے لیے بیٹھ جاتا ہے، تجھے دنیا کی ہر شے کی سمجھ ہے۔ اگر سمجھ نہیں تو رب کون ہے؟ میں تجھے سمجھاتا ہوں، تجھے قرآن نہیں آتا، عربی نہیں آتی، اردو نہیں آتی، تجھے کچھ بھی نہیں آتا، ذرا اپنا یہ 6 فٹ کے قد پر نگاہ ڈال کر دیکھ، تیری آنکھوں کے اندر نور کو بھرنے والا کون ہے؟ یہاں تو عربی کی ضرورت نہیں۔ یہ بنائی کس نے رکھی ہے؟ کبھی پیروں کو اندھا نہیں دیکھا، کانا نہیں دیکھا، کبھی پیروں کو لنگڑا نہیں دیکھا، ٹونڈا نہیں دیکھا، تو نے معذور نہیں دیکھا، مجبور نہیں دیکھا، بے بس نہیں دیکھا، لاچار نہیں دیکھا، محتاج نہیں دیکھا، سب کچھ تو دیکھتا ہے۔ ان کے گردے خراب ہو جائیں تو انگلینڈ میں ان کے گردوں کی دھلائی ہوتی ہے، تیرے لیے یہ قبر کی پھکی شفا بن جاتی ہے، ان کے اپنے گردوں کی دھلائی اس ملک میں بھی نہیں ہوتی۔ تجھے اب بھی سمجھ نہ آئی کہ کون ہے شفا دینے والا؟ تو اپنے 6 فٹ کے قد پر نگاہ ڈال، کل تو بچہ تھا، چھوٹا سا تھا، آج تو بڑا ہو گیا ہے، کل بڑھاپے کی طرف قدم رکھ رہا ہے۔ یہ تیری جو جوانی بڑھاپے کی طرف جا رہی ہے، اس کو تبدیل کرنے والا کون ہے؟ تو کہتا مجھے سمجھ ہی نہیں آ رہا۔ تو نے بیج بایا، گندم کا بیج ڈالا، لہلہاتی کھیتیاں بن گئی، گرمی پڑی، پیلی ہو گئی، کٹائی کا موسم آیا، تو نے کاٹ کر رکھ دیا۔ تجھے یہ فصل بتلاتی ہے، تو بچہ تھا، جوان تھا، بوڑھا ہو گیا، مر کر جانا، رب تجھ سے پوچھے گا کس سے مانگتا رہا؟ میں کہوں گا نانگے شاہ سے۔ سوچئے گا ٹھنڈے دل سے، ہائے ہائے مانگتا کس سے ہے؟ لا الہ کائنات کا امام پیغام مصطفیٰ دیتا ہوا مکہ کی باسیوں کو، مکہ کے باسیوں کو ایک ہی بات کہہ رہا ہے، نہ اولاد، نہ بیوی، نہ بچہ، نہ مال، نہ متاع، نہ صدارت، نہ چودراہٹ، نہ سیاست، مجھے مکہ کی کوئی شے نہیں چاہیے، صرف ایک بات چاہیے، کوئی ہے جو یہ کہہ دے الہ ایک ہے۔ لوگوں نے سونے اور ڈھیر اور جواہرات کی بات کی، کہا جس گھر کے اندر ہاتھ رکھنا چاہتا ہے اس بچی سے تمہارا گھر بسا دیتے ہیں، جو چاہتے ہو، بادشاہ چاہتے ہو۔ کہا نہیں نہیں نہیں، مجھے کچھ نہیں چاہیے، مجھے ایک چاہیے، بلال کی طرح جو مار کھا کر بھی کہے احد۔ آسمان کے مالک نے کہہ دیا قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ ایک کو کہہ رہا ہے، دوسرے کو کہتا ہے، تیسرے کو کہتا ہے۔ ابو بکر آ گیا، صدیق بن گیا، عمر آ گیا، فاروق بن گیا، عثمان آیا، سخی بن گیا ہے، علی آیا، شیر خدا بن گیا ہے، آ رہے ہیں اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر کیا کہہ رہے ہیں؟ اشہد ان لا الہ۔ بھوک بھی برداشت ہے، مار بھی برداشت ہے، پیاس بھی برداشت ہے۔ ابو ہریرہ کہتے ہیں بھوک کی وجہ سے میں بے ہوش ہو گیا، لوگ میری گردن پر پاؤں رکھ کر جا رہے ہیں کہ مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے، لیکن میں نے نبی کے چبوترے کو نہیں چھوڑا۔ ایسے کلمے میں کیا تاثیر تھی؟ یہی تاثیر تھی کہ یہ کلمہ دوزخ سے نجات دیتا ہے، جنت میں داخلہ دیتا ہے۔ یہ دنیا کتنے عمر، کتنی سال، کتنے، یہ میری عمر 50 کے پلس ہو گئی، ہم 50 پلس اسے کہتے ہیں، پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں۔ یہ آپ کی عمر کتنی ہوگی؟ 60 کی ہوگئی، 70 کی ہوگئی، 100 کی ہوگی، بڑی عمر۔ ابھی ہم 1-2 دن پہلے کسی علاقے میں تھے، بھٹا محبت میں پرسوں، تو وہاں وہ کہہ رہے تھے ہمارے گاؤں کا سب سے عمر رسیدہ بزرگ 120 سال کا ہو چکا ہے اور بغیر اینک کے رب کا قرآن پڑھتا، بغیر اینک کے اللہ کے کلام کی تلاوت کرتا ہے۔ اب بتلا یہ عمروں کو دینے والا کون؟ بس یہی پیغام مصطفیٰ ہے۔ اللہ کے پیغمبر گلی گلی، بستی بستی، شہر شہر، سارے لوگوں کو جا کر کبھی طائف کے میدانوں میں ہوتے ہیں، کبھی پھر مکہ آ جاتے ہیں اور مکہ کے سرداروں کے، کبھی بیت اللہ کے اندر ہوتے ہیں، مار اور سختیاں برداشت کر رہے ہیں، لیکن کہتے یہی ہیں اشہد ان لا الہ۔ سردار آیا، سردار نے ملا، ملاقات ہوئی، کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بیت اللہ کا طواف کرنا چاہتا ہوں۔ کہا وہاں ایک شخص ہے جس کا نام محمد
صلی اللہ علیہ وسلم، وہاں اس کے پاس نہ بیٹھنا، اس کی بات جو سنتا ہے بھائی بھائی کا دشمن، بیوی کا دشمن، خاندان کا دشمن، برادری کا دشمن، جدائیاں پڑ جاتی ہیں، علیحدہ ہو جاتا ہے، وہ پاگل کر دیتا ہے، اس کی زبان میں بڑی جادو، اس کی زبان میں بڑی تاثیر ہے۔ کہا اتنا بھرا کہ میں نے کانوں کے اندر روئی بھر لی، مبادا کہیں کوئی آواز میرے کانوں میں پڑ جائے، میں تو پوری بستی کا سردار ہوں۔ جب بیت اللہ میں پہنچے تو دیکھا محمد کریم نماز پڑھ رہے، نماز پڑھ رہے، دیکھتا ہی رہ گیا، اتنا خوبصورت انداز، روئی نکال کر باہر پھینک دی کہ بڑا بے وقوف ہے تو، سردار ہے، شاعر ہے، سمجھتا ہے ردیف کو، قافیے کو، اگر یہ کوئی شعر پڑے گا بدامن جھٹک کر علیحدہ ہو جانا۔ آیا اور آ کر کہتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لوگوں نے مجھے یوں کہا، میں نے روئی بھر دی، آپ کیا کہتے ہیں؟ آپ نے اللہ کے کلام کی تلاوت کی تو ہاتھ ہی پیچھے رکھ لیے کہ دوبارہ پڑھنا، کیا پڑھا تھا؟ آپ نے پھر قرآن کی تلاوت کی، الف لام میم تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین، کہا دوبارہ پڑھنا، جب تیسری مرتبہ پڑھا ہاتھ بڑھا کر کہتے ہیں کلمہ پڑھا کر مسلمان ہی کر لیجیے، یہ پیغام دھرتی پر دیجئے۔ ابھی آپ نے دیکھا تلاوت ہوئی، پھر نظمیں، پھر نعتیں، پھر رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریفات۔ او اہل توحید، سب سے پہلے میرے رب کی تعریف، تو منہج سے ہٹتے جا رہے۔ میرے پیغمبر نے کہا تھا، ایک صحابی آیا فٹافٹ آ کر دعا، یا اللہ مجھے یہ دے وہ دے، آپ نے فرمایا ادھر آ میرے پاس، سب سے پہلے دعا مانگنا چاہتا ہے تو سب سے پہلے اپنے بادشاہ کی تعریف تو کر، پھر مجھ محمد پر درود تو پڑھ، پہلے اللہ کی تعریف تو کرو۔ تمہیں حمد نہیں آتی؟ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم۔ نماز کی ابتدا اللہ اکبر، اللہ کی تعریف، تکبیر، تحلیل، تسبیح کے ساتھ ہے، تم یہ بات ہی نہیں کرتے؟ یاد رکھیے گا، منہج پر رہو گے تو کامیاب رہو گے۔ منہج کیا ہے؟ سب سے پہلے اللہ کی توحید کا پیغام۔ دنیا کے اندر آپ تقریریں کر لیں، نعتیں پڑھ لیں، جو چاہے کر لیں، اللہ کے پیغمبر کی بالوں کی تعریف کریں، آنکھوں کی تعریف کریں، جس میں اطہر کی تعریف کریں، ہاتھ مبارک کی تعریف کریں، جو چاہے آپ تعریف کر لیں، کبھی کسی کو تکلیف نہیں ہوگی، کیونکہ اس پر اختلاف ہی نہیں ہے۔ کون بے ایمان ہے جو نبی کے حسین چہرے سے اختلاف کرے؟ ابھی نظم پڑھ رہی تھی اور آپ پیسے دے رہے تھے اس بچے کو، خوش ہو کر کہ نبی کی شان بیان ہو رہی ہے، کون اختلاف کرے گا؟ نبی کے زلفوں سے کسی نے اختلاف کیے آج تک؟ کوئی نہیں کرتا۔ نہ نبی کے زلفوں سے اختلاف کوئی کرے گا، نہ چہرے سے کرے گا، نہ آنکھ سے کرے گا، نہ زبان اقدس سے کرے گا، نہ جسم اطہر سے کرے گا۔ جب آپ اس کو پیغام مصطفیٰ سناؤ گے کہ پیغام مصطفیٰ یہ ہے، تو کہہ دے ان تشہد لا الہ الا اللہ، کہ کائنات کے اندر کوئی لجپال نہیں، غریب نواز نہیں، بندہ نواز نہیں، وہ کہے گا تو وہابی ہو گیا ہے۔ اس دعوت کو کون دے گا؟ وہ ایک سید کی ڈانگیں ایک مرید دبا رہا تھا، دباتے دباتے اتنے پیار سے دبائی، اتنی محبت سے دبائی، اور ساتھ اپنی تکلیف بھی بیان کر رہا تھا۔ اولاد نہیں ہو رہی، 12 سال ہو گئے ہیں، بڑا کچھ کر لیا ہے، پیر صاحب کوئی کرم کر دیں، دعا کر دیں، رب سے لے دیں۔ اپنی کہانی بھی غمزدہ ہو کر سنا رہا تھا، رو رہا تھا، دبایا اتنی خوبصورت انداز میں کہ پیر کی آنکھ لگ گئی۔ سید سو گیا، کیوں؟ جو سوتا نہیں وہ کون ہے؟ لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، اس کی آنکھ لگ گئی، یہ سناتا رہا، مست تھا، دیوانہ جو تھا، دیوانہ، یہ لگا رہا، سلاتا رہا، دباتا رہا، سناتا رہا۔ پیر صاحب کی آنکھ لگ گئی، لگنے کے بعد آنکھ کھل بھی گئی، انہیں بھی بڑی محبت اور پیار نے اپنے مرید کو دیکھا کہ کتنی دیر ہو گئی ہے، یہ سنائی جا رہا ہے، دبائی جا رہا ہے۔ اس نے کہا محترم، وہ بچے اور مرید اور بات سن نوجوان، اس نے کہا جناب، کہا میری آنکھ لگ گئی تھی، فلاں جگہ تک تو میں نے سنا تھا، اس کے بعد میں نے نہیں سنا، آگے ذرا دوبارہ سنا۔ اس نے ہاتھ ہی پیچھے اٹھا لیے، کہنے لگا جناب
آپ کی قبر سے اوپر مٹی کے اوپر ابھی موت نہیں آئی، آنکھ لگ گئی تھی، آپ سننے کے قابل نہیں رہے تھے، آپ کی آنکھ لگ گئی ہے، میری آنکھ کھل گئی ہے، فوراً کہنے لگا پکڑو وہابی ہو گیا ہے۔ تیری آنکھ لگ گئی تھی، میری آنکھ کھل گئی ہے۔ جو زندہ ہوتے ہوئے سو جائے، دباتے دباتے آرام آ جائے، وہ بات کو سن سکتا نہیں، تو اس کے در پر کیوں نہ جاؤں؟ رات کی تاریکی ہو، دن کا اجالا ہو، تنہائی ہو، جلوت ہو، خلوت ہو، اجتماع ہو، انفرادی کوئی بھی حالت ہو، جب بھی تو اس رب کو پکارے گا اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ اس سے مانگ، سادہ سی اور جھٹکی سی باتیں ہیں۔ جس سے تو مانگ رہا ہے اسے تو نیند آ گئی ہے، وہ تو سو گیا ہے۔ گاؤں کے اندر مشکل پڑی ہو اور چودھری صاحب اور آپ کے گن مین یہ والا کھڑا ہوا ہے، یہ پستول اٹھا کر، رائفل اٹھا کر یہ کھڑے ہوئے ہیں، ان کی آنکھ لگ جائے اور یہ سو رہے ہیں، اور آپ دروازہ پیٹ کر کہیں اور سرکار باہر نکل، ڈاکو آ گئے، اس نے کہا مجھے تو آرام تکلیف ہو رہی، مجھے سونے دو۔ میں تجھے اس کا درد دکھاؤں۔ رات کو تو سویا ہوا ہوتا ہے، لمبی تان کر، سردی کے اندر رضائی اوپر کمبل لے کر، بڑے مزے کی نیند، اور میرا تیرا بادشاہ شہنشاہ حقیقی اس آسمان دنیا پر نزول فرما کر کہتا ہے کوئی ہے جو مانگے میں اس کو دے دوں۔ تو یہاں سے چل کر جاتا ہے لاہور، بابے کی قبر پر سفر کرتا ہے، کرایہ بھرتا ہے، گرمی برداشت کرتا ہے، لائن میں لگتا ہے، پھر کہیں جا کر 1 منٹ کے لیے تجھے کھڑکی کے قریب مجاور کرتا ہے، تو اپنے گھر میں بیٹھ، رات کی تاریکی کے اندر عرش معلیٰ سے میرا رب نزول فرماتا ہے۔ یہ اس کی صفات ہے۔ کیسے نزول فرماتا ہے؟ بلا تمثیل تعویل کہ ہمارا ایمان ہے، وہ نزول فرماتا ہے۔ کیسے فرماتا ہے؟ جیسے اس کی شان کو لائق ہے۔ وہ اس آسمان دنیا پر تہجد کے وقت آ کر کہتا ہے کوئی ہے جو مجھ سے مانگے۔ مثال دے کر سمجھاتا ہوں، آپ کے علاقے کا MNA نون لیگ کا ہے، PTI کا ہے، کسی کا بھی ہے، مجھے نام ہے PTI کا، نام ہے نون لیگ کا، میں تو اس کا ہوں۔ من کان للہ کان اللہ لہ، اس کا پیغام دیتا پھرتا ہوں۔ کوئی بھی کیوں نہ ہو، مثال دینے کے لیے وہ MNA صاحب آپ کی مسجد میں آئے، سپیکر میں قاری اکرم کو کہیں اعلان کر دو، بھائیوں کی مسجد میں جائیں انہیں کہیں اعلان کر دو، نوجوانوں، چھینا اوتاڑ کے نوجوانوں اپنی اپنی ڈگریاں لے کر آؤ، میں تمہیں نوکریاں دیتا ہوں، آرڈر کرتا ہوں، یہ پولیس میں بھرتی، یہ فوج میں بھرتی، یہ واپڈا میں بھرتی، یہ ریلوے میں بھرتی۔ آپ سارے اپنی ڈگریاں تو لے کر نہ آئے، سب جمع ہو جائیں، وہ کہیں ڈگری، اس نے کہا جناب ہم تو قائل ہیں تھرو پراپر چینل کے، پہلے آپ کے PA کے پاس جائیں گے، پھر وہ PA ہماری درخواست لے گا، وہ پھر آپ کو پیش کرے گا، تو پھر آپ ہمیں نوکری دینا۔ وہ کہے گا بے وقوفو، میں جب خود آ گیا ہوں تمہیں نوکری کے آرڈر دے رہا ہوں، لیتے کیوں نہیں؟ کہتے نہیں ہم تو وسیلے کے قائل ہیں، ادھر سے جاتے ہیں تھرو پراپر چینل، پہلے بابے کے پاس، بابا اوپر جاتا ہے، بابے کو تو پتہ ہی نہیں لگتا اوپر کیسے جائے گی۔ وما یشعرون ایان یبعثون، انہیں تو یہی خبر نہیں کب اٹھائے جائیں گے۔ قرآن یہ تیرے گھر میں بھی، میرے گھر میں بھی، تیرے مولوی کے سینے میں بھی، میرے مولوی کے سینے میں بھی، رمضان المبارک میں وہاں بھی شبینے ہو رہے، یہاں بھی قیام اللیل ہو رہا ہے۔ اس قرآن کو پڑھا کر، اپنی زبان میں پڑھا کر، وہ بادشاہ کہتا ہے وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِن دُونِ اللَّهِ مَن لَّا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ۔ اس سے بڑا گمراہ اور بے وقوف کون ہے جو ان کو پکارتا ہے کہ جب قیامت تو آ سکتی ہے مگر وہ اس کے سوال کا جواب دینے سے قاصر۔ وَهُمْ عَن دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ، کوئی جواب نہیں دے رہے بلکہ وہ ان کی پکار سے بھی غافل ہیں۔ چلو یہ تو دنیا ہے، یہ سمجھتا ہے، سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، آتے ہیں، جمعرات کو بھی آتے ہیں، سب کچھ ہو جاتا ہے۔ آسمان پر جانا ہے، میں نے شروع بات یہی سے کی تھی، معاشر کا میدان ہوگا، سارے پیر فقیر درویش وہابی سنی سارے ہی ہوں گے کہ نہیں ہوں گے؟ عیسائی مجوسی یہودی سارے ہی وہاں پر ہوں گے۔ قرآن پڑھا کر، قرآن سیکھا کر، قرآن سے دل لگا، تیرے گھر میں بھی میرے گھر میں بھی اپنی زبان میں پڑھ۔ اللہ کا کلام کہتا ہے وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءَ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ۔ جب وہاں معاشر کا میدان ہوگا، سارے بزرگ جمع ہوں گے، یہ کہیں گے ہم تو تمہارے پیچھے، تمہاری جنتی، ہم تمہارے نذرانے دیتے رہے، تمہارے مجاوروں کو کھلاتے پلاتے رہے۔ وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ، وہ نیک لوگ ان کی عبادت کا ہی انکار کرتے۔
اس وقت کی ناکامی دوباری سپلی ملے گی؟ پڑھے لکھے لوگ جانتے، میں کیونکہ دنیا کا تعلیم یافتہ ایک طالب علم اور شریعت کا تو ایک ادنا سا طالب علم ہوں، دنیا پڑھی ہے۔ ہمارے دور میں سپلی ملا کرتی تھی، سپلی لگ گئی ہے دوبارہ پیپر دے لو، پھر دے لیتے تھے، پھر چانس ہو جاتے تھے، پھر اگلا گولڈن چانس آ جاتا تھا کہ اب اگر فیل ہوئے تو پھر ایز ہول سارے پیپر دوبارہ دینے پڑیں گے۔ مجھے بتا تو صحیح، اگر قیامت کے دن حشر کے میدان میں جب ساری دنیا وہاں پر ہوگی، اگر وہاں فیل ہوگے سپلی کے لیے نمبر ملیں گے، ٹائم ملے گا، وقت ملے گا، دنیا میں آؤ گے؟ کلا، وہاں کی ناکامی ہمیشہ کی ناکامی، وہاں کی کامیابی ہمیشہ کی کامیابی۔ وہاں کی ناکامی سے بچنے کے لیے واحد راستہ صرف ایک ہے، اللہ کی توحید پر ایمان لے کر آ، اس کو حی و قیوم مان۔ وہ دیتا ہے، وہ سنتا ہے، وہ دیکھتا ہے، وہ خوب جانتا ہے اس کو دینا ہے کہ نہیں دینا، کسی کو امیر، کسی کو غریب، کسی کو بادشاہ، کسی کو تخت پر، کسی کو تختے پر، وہ جانتا ہے کس کو دینا۔ اس کا در چھوڑ کر تو کہاں جا رہا؟ کس سے مانگ رہا ہے؟ کس کے در پر چلا گیا؟ کوئی یہ نہ کہے ہم کسی پیر اور فقیر کو نہیں مانتے، اللہ کی قسم ہم تو زمین پر چلنے والے کیڑی کے بھی انکاری نہیں کہ یہ کیڑی بھی اللہ کی مخلوق ہے۔ چل ہماری نہیں مانتا تو جانوروں کی مان لے، جانوروں کی مان لے، ہدہد کی مان لے۔ بادشاہ نے بلایا، سلیمان پیغمبر ہے، کہا سب جمع ہو جاؤ۔ قرآن کہتا ہے لا اری الہدہد ام کان من الغائبین لأعذبنہ عذابا شدیدا او لأذبحنہ او لیاتینی بسلطان مبین۔ ہدہد نہیں آیا، کدھر چلا گیا؟ تھوڑی دیر کے بعد آ گیا، اس نے کہا ایک خبر لے کر آیا ہوں جو خبر میرے پاس ہے تیرے پاس۔ فمکث غیر بعید فقال احطت بما لم تحط به وجئتک من سبأ بنبأ یقین انی وجدت امرأة تملکهم وأوتیت من کل شیء ولها عرش عظیم وجدتها وقومها یسجدون للشمس من دون اللہ۔ خبر لے کر آیا، خبر کیا ہے؟ ایک عورت ہے، بڑی بادشاہ عورت ہے، اس کا عرش عظیم بھی بہت بڑا ہے، وہ ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر سورج کو سجدہ کر رہی ہے۔ اوئے ہوئے، تو ایک حی و قیوم کو چھوڑ کر غیروں کی چوکھٹوں پر سجدہ کرتا پھرتا ہے؟ الم تر ان اللہ یسجد له من فی السماوات والارض، اور کس کو سجدہ کرتا ہے؟ لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا للہ الذی خلقہن۔ کس کی چوکھٹ پر سجدہ کر رہا ہے؟ بابے کی، بزرگ کی، ملنگ کی، پیر کی، فقیر کی؟ سجدہ اس در پر کر، اس چوکٹ پر کر جس نے رب نے کہا میری مسجد میں آ کر مجھ سے مانگ کر تو دیکھ، تو سجدے میں جائے گا، تیرا رب تیرے سب سے زیادہ قریب ہو جائے گا۔ کہتے ہیں جی اللہ تو ہماری سنتا نہیں ہے اور ان کی موڑتا نہیں ہے، ہماری ان کے آگے، ان کی اس کے آگے، انہوں نے ریاستیں کی، محنتیں کی، مشقتیں کی، واقعی کی ہیں، واقعی، اس لیے ہماری سنتا ہی نہیں ہے۔ اور پیغمبر علیہ السلام کا پیغام مصطفیٰ کیا ہے؟ فرماتا ہے اللہ کے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا، رب فرماتا ہے وہ میرے بندے تو اس آسمان اور زمین کے خلا کو گناہوں سے بھر لے، مجھے کوئی پرواہ نہیں اگر تیری امیدوں کا مرکز میں اللہ ہوں۔ تو جتنے گناہ لے کر آئے گا تو گناہ گار ہے، میں اتنی ہی رحمتیں لا کر تجھے معاف کر کے جنت کا مالک بنا دوں گا۔ تو کہتا ہے وہ سنتا ہی نہیں۔ آخری بات کرتا ہوں، وقت ہو چکا ہے۔ تو کہتا ہے سنتا ہی نہیں ہے، پیغمبر ہے، اللہ کی اجازت کے بغیر گھر سے نکلتا ہے۔ وَإِنَّ يُونُسَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ إِذْ أَبَقَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ فَالْتَقَمَهُ الْحُوتُ وَهُوَ مُلِيمٌ فَلَوْلَا أَنَّهُ كَانَ مِنَ الْمُسَبِّحِينَ لَلَبِثَ فِي بَطْنِهِ إِلَى يَوْمِ يُبْعَثُونَ۔ پیغمبر ہے، بغیر رب کی اجازت کے گھر سے نکل آیا بستی سے، اس مالک نے اجازت نہیں، نوکری اس کی، غلامی اس کی، بندہ اس کا، اللہ نے اس کو اعزاز دیا، پیغمبر بنایا، قوم کا، برادری کا، بغیر اجازت کے باہر نکلا، اللہ نے کہا مچھلی کو ذرا آ رہا ہے بند تو کر۔ ہائے ہائے، پیغمبر ہے،
مچھلی کے اندر بند ہوا، بڑی لمبی کہانی ہے، بڑا خوبصورت واقعہ ہے۔ بند کر کے مچھلی جا کر سمندر کے تہہ میں بیٹھ گئی۔ وہاں بیٹھنے کے بعد بتا میرے یونس علیہ السلام نے کیا کہا تھا؟ آئے ہائے، وہی بات جو میں نے کہا ہے، نجات۔ بیٹھا وہاں ہے، مچھلی کا اندھیرا، سمندروں کا اندھیرا، رات کی تاریکی کا اندھیرا، وہاں بیٹھ کر یہ نہیں کہتا میں سید ہوں، میں سردار ہوں، میں نبی ہوں، جو چاہے کر دو۔ ادھر سلام پھیرا حافظ قرآن، ادھر سلام پھیرا ناظرہ قرآن، نگاہ پڑی تو مرد مومن کی بدل جاتی ہے تقدیریں۔ جلال نے جلالی میں دیکھا، پیر جلال نے جلال میں دیکھا، فکرہ یوں بنا، پیر جلالی نے جلال میں دیکھا، جو ہی جلال میں دیکھا ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ کیا کچھ تو نے کہانیاں بنا رکھی ہے، یہ پیغمبر ہے، رب نے بند کر دیا، مچھلی اس کے تابع، اور پیغمبر کو نگل کر جا کر تہ میں بیٹھ گئی ہے۔ وہاں بیٹھ کر بھی میرا پیغمبر اس رب کے لیے وہی بات کہتا ہے جس کی دعوت پیغام مصطفیٰ ہے، فنادا فی الظلمات اللہ الہ، اندھیروں کے اندر سے پکارا، فرشتے کہنے لگے اللہ بڑی دور سے آواز آ رہی ہے، تو کہتا ہے سنتا ہی نہیں۔ فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، کہا غلطی تو مجھ سے ہو گئی ہے، میں نے تیری اجازت کے بغیر بستی سے باہر قدم رکھ لیا تھا، اللہ اگر ان اندھیروں سے تو نہ نکالے تو یونس نکل سکتا؟ اور رب نے کیا کہا؟ پیغام مصطفیٰ ہے کہ اپنے بندوں کو، اپنے امتیوں کو، اللہ کے بندوں کو یہ بس سبق سنا دینا کہ ایک پیغمبر گزرا ہے مجھ سے پہلے، اس کا نام یونس علیہ السلام تھا، اس نے اندھیروں کے اندر بیٹھ کر میری تعریف کی، اور میں رب کہتا ہوں اگر یونس پیغمبر اندھیروں میں بیٹھ کر میری تعریف نہ کرتا، یہ اقرار نہ کرتا، کون سا؟ لا الہ۔ دیکھو یہیں سے میں نے بات شروع کی تھی، یہیں پر اختتام ہے کہ لا الہ الا انت سبحانک، پاک تو ہے، میں تجھے چھوڑ کر نکل آیا تھا تیری اجازت کے بغیر۔ رب کیا کہتا ہے؟ ناراضگی کا اظہار، اگر یہ اقرار توحید کا کلمہ توحید کہہ کر نہ کہتا، مجھے راضی نہ کرتا، دنیا قبروں سے اٹھتی، للبث فی بطن، قیامت کے دن میں مچھلی کے پیٹ سے یونس کو نکالتا۔ یہ ہے وہ کلمہ نجات۔ آئیے عہد کرتے ہیں اپنے مالک سے، اپنے بادشاہ سے، غلطی ہو گئی ہے، خطا ہو گئی ہے، بھول گئے تھے، ہم تو مخلوق ہو کر مخلوق کے دروں پر چلے گئے تھے، انہی کو سب کچھ سمجھ لیا تھا۔ اللہ ہم تجھ سے پناہ چاہتے ہیں شرک اکبر سے، اس کبیرہ گناہ سے معافی مانگتے ہیں، آئندہ مر جائیں گے، کٹ جائیں گے، یتیم ہو جائیں گے، لہو لہان ہو سکتے ہیں، قبر میں جا سکتے ہیں، لیکن انسان ہو کر کسی انسان مرے ہوئے کے در پر جا کر سجدہ، رکوع، قیام، نظر نیاز، خوف، توکل، بھروسہ نہیں کریں گے۔ جو پہلے کر چکے معاف کر دے، اگلی ہماری منزلیں آسان کر۔